آغا مجتبہ حسین چکوال ایک خطاب فرمائے سن اور انہوں تو بعد ذاکر اہل بیت آغا کاظم عباس چکوال کے التماس سے کہ ممبر پاک سے تشریف لے آؤ. دعا برائے معرفت حجت خدا علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی اعظم البلاء وبارئ الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وعليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. يا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکم کافیا وانصرانی فإنکم ناصرا. خصوصا یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساطہ 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 لا جل لا جل لا جل یا ارحم الراحمین. بحق محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا مباد فقط. قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد واجل فرج آل محمد. دعا ہے رب الحسین بحق الحسین علیہ السلام وارث خون حسین علیہ السلام وارث پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ کے منتقم کے ظہور میں تعجین فرما. وارث قرآن کی قدم بوسی کا شرف عطا فرما. ہم سب کے رزق ولایت اور رزق معرفت میں اضافہ فرما. ہم سب کو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ قائم و دائم فرما. مشن حسینیت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ذکر کو ہماری نسل میں جاری و ساری فرما. مالک اللہ بابا جی کا یہ انتظام و انصرام اپنی بارگاہ میں مزید شرف قبولیت عطا فرما. ان کے رزق مال میں برکت عطا فرما. بچوں کی زندگیاں دراز فرما. جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما. جن سادات و مومنین کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما. مالک اللہ جتنے حاضر ہیں نیک شرعی حاجات کو پورا فرما. ہمیں بیت اللہ کا حج 14 کی زیارت نصیب فرما. جتنے زائرین رستے میں مشکلات کا شکار ہیں مالک اللہ ان کی مشکلات آسان فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل. اب تھوڑے نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں. جس طرح یہ گھرانہ لائق صلوات ہے بآواز بلند صلوات. اللہم محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے. حمد ہے اس اللہ کے لیے
جس نے ہمیں انسان بنایا۔ آپ کی توجہ ہو گئی؟ اسی توجہ کی ضرورت تھی۔ دو جملے ہدیہ کر کے اپنے نہایت واجب الاحترام بھائی آغا کاظم صاحب تشریف فرمائیں، انہیں وقت دیتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ صدا جی ہیں جن کے ہاتھ ذکر میں بلند ہو گئے، جو جہاں بیٹھے بس ذکر کی طرف توجہ رہے۔ دو جملے میں نے کہہ دیا، تیسرا جملہ، یہ جملہ ہر بندے کے لیے نہیں، کیونکہ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا۔ اس علاقے کے قدیمی عزاداران ماتمیان تشریف فرما ہے، جن کے دل پہ علی ولی اللہ نقش ہے، یہ خالصتاً جملہ ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بندے کا ہاتھ غدیر کی یاد میں بلند ہو گیا، مجتبیٰ حسین کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، لاکھ حمد ہے اس مالک الملک کے لیے جس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد آقا مصطفیٰ کا امتی بنایا، پھر اس مالک کے کروڑ احسان جس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد آقا مصطفیٰ کا امتی بنانے کے بعد ہم سب کو علی بادشاہ کی ولایت میں قائم رکھا۔ بھائی نے اتنا زور سے نعرہ لگایا، کسی نے جواب دیا، کسی نے نہیں جواب دیا۔ علی بے نیاز کا بے نیاز بندہ ہے، کوئی میرے مرشد علی کو مانے تب بھی میرا مرشد علی ہے، کوئی میرے مرشد علی کو نہ مانے تب بھی میرا مرشد علی ہے۔ ساری کائنات علی کو مان لے، علی کی ذات میں اضافہ نہیں ہوتا۔ آقا کاظم جی ساری کائنات میرے مرشد علی کو چھوڑ دے، میری علی کی ذات میں کمی واقع نہیں ہوتی، لیکن مجتبیٰ حسین منبر کی بلندی پہ کھڑے ہو کے بابانگے کول دلدن کے قدیمی عزاداروں کو جملہ ہدیہ کرنے لگا ہے۔ ساری کائنات میرے مرشد علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے میرا مرشد علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ سدا جی ہیں، یہی حق بنتا تھا۔ جی میں نوکر، جی میں راضی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے 4 یا 5 آیتیں پڑھنی ہیں، قرآن مجید گاڑی میں موجود ہے، بس ہم پہلے آ کے بیٹھ گئے تھے ورنہ ممبر پہ لے کے آتا۔ 4 یا 5 آیات پڑھنی ہیں، نتیجہ دے کے آپ سے اجازت۔ لا یملکون الشفاء الا من اتخذ، بڑا مطمئن سا خطیب ہو، ذکر اپنی مرضی سے تو کرتا نہیں ہوں، جو مالک کہتے ہیں، کیونکہ اس ممبر پہ ہر بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ 14 کی منظوری ہوتی ہے، عقیدے والے بیٹھے ہیں، دھرتی عقیدے کی ہے۔ یہ قدیمی عزادار جو تشریف فرما ہے، لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت کا مالک نہیں۔ سورہ مریم میں اللہ ارشاد فرمائے لا یملکون الشفاء، جی بسم اللہ بابا جی، لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت کا مالک نہیں۔ لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت کا مالک نہیں سوائے اس من کے جو رحمان سے عہد کر کے آیا ہو۔ اللہ اکبر، جی بسم اللہ، سلامت رہے۔ کوئی شفاعت کا مالک نہیں سوائے اس من کے، جتنی دیر گفتگو کرنی ہے من پہ بولنا ہے،
پھر آپ کا من چاہے تو من کو مانیے گا۔ بابا جی ہر من کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں جو لفظوں کی قدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر من کی مرضی نہیں ہوتی کہ من کو سما جائے، اور نہ ہی یہ من ہر من میں آتا ہے۔ یہ من کی مرضی ہوتی ہے کس من میں سما جائے۔ آج من پہ گفتگو کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت کا مالک نہیں سوائے اس من کے جو رحمان سے عہد کر کے آیا ہو۔ مالک نمازیں پڑھتے ہیں بخشش کے لیے، روزے رکھتے ہیں بخشش کے لیے، مجالس کرواتے ہیں بخشش کے لیے، عقیدہ پڑھتے ہیں بخشش کے لیے، زکاتیں دیتے ہیں بخشش کے لیے، خمس دیتے ہیں بخشش کے لیے، بھائی تراویحیں پڑھتے ہیں بخشش کے لیے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے بخشش کے لیے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، جو عمل کرتا ہے بخشش کے لیے، مالک تو قرآن میں کہہ رہا ہے کوئی شفاعت کا مالک نہیں سوائے اس من کے جو رحمان سے یاد کر کے آئے ہو۔ مالک اللہ اس من کی کوئی نشانیاں تو بتا، ہمیں من کا پتہ چلے یہ من ہے کون۔ فرمایا سورہ بقرہ پڑھ۔ بابا جی میں نے سورہ بقرہ کھولی، سورہ بقرہ میں مجھے ایک اور من ملا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس من کے، اللہ اکبر، جو اس سے اذن لے کے آیا ہو۔ مالک پھر تو نے من بتایا، یہ من وہی ہے جو اللہ سے اذن لے کے آیا ہو۔ مالک لوگ اس کو اللہ ہی سمجھتے ہیں، کوئی اور من کی نشانی۔ فرمایا سورہ رحمان پڑھ۔ میں نے سورہ رحمان کھولی، سورہ رحمان میں مجھے ایک من ملا، کون قدر کرے گا اس جملے کی۔ سورہ رحمان کھولی، ایک من ملا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اس من کے جس کو وجہ اللہ کہتے ہیں۔ جی صدا جی، جی بسم اللہ، مالک سلامت رکھے۔ جس کو بابا جی وجہ اللہ، میں نے کہا مالک اس کو لوگ اللہ ہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا چہرہ اللہ یہ ہے۔ آواز توحید مجتبی حسین، یہ من اللہ نہیں، یہ من اللہ نہیں۔ میں نے کہا مالک ان لوگوں کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ اللہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھ۔ میں نے پھر سورہ بقرہ کھولی، سورہ بقرہ میں مجھے ایک اور آیت ملی۔ میں نے کہا مالک اس میں کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، یہ من اور ہے، میں اور ہوں، یہ من اور ہے، میں اور ہوں۔ میں نے کہا مالک کون سی آیت ہے؟ جب میں نے سورہ بقرہ کھولی، سورہ بقرہ میں ایک آیت ملی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں ایک من ایسا ہے جو ہجرت کی رات بستر پہ سو کے اللہ کی مرضی آخری۔ صدا جی، یا علی، یا کیونکہ نام علی میں دیکھ رہا ہوں جہاں پتہ چلے ڈھیر مون والوں کو کہ علی کے ملنگ بیٹھے ہیں۔ چھٹے آقا سے بابا جی پوچھا گیا مولا آپ کے دادا کا نام کتنا اونچا لے؟ مولا نے فرمایا اتنا اونچا لو 70 قدم پہ گزرنے والا بندہ میرے دادا کے نام کو سن لے۔ مالک کون سی آیت ہے؟ جب میں نے سورہ بقرہ کھولی، سورہ بقرہ میں ایک آیت ملی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں ایک من ایسا ہے جو ہجرت کی راہ
کیونکہ نام علی میں دیکھ رہا ہوں جہاں پتہ چلے ڈھیر مون والوں کو کہ علی کے ملنگ بیٹھے ہیں. چھٹے آقا سے بابا جی پوچھا گیا مولا آپ کے دادا کا نام کتنا اونچا لے؟ مولا نے فرمایا اتنا اونچا لو 70 قدم پہ گزرنے والا بندہ میرے دادا کے نام کو سن لے. انہوں نے کہا مولا اگر اتنا اونچا لے 70 قدم پہ گزرنے والا بندہ آپ کے دادا کے نام کو سن لے مولا پھر تحفہ کیا ملے گا؟ بادشاہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ میرے دادا کا نام اتنا اونچا لے 70 قدم پہ گزرنے والا بندہ میرے دادا کے نام کو سن لے. انہوں نے کہا مولا تحفہ. مولا فرماتے ہیں جب قبر میں جائے گا وہ نہیں بولے گا یا اس کی جگہ میں صادق بولوں گا یا میرا دادا علی بولے گا. مالک سلامت رکھے. صدا جی یہ ذکر آپ کی نسلوں میں بابا جی جاری. کیا ماحول بن گیا. یہی عقیدت ہوتی ہے, یہی جذبہ ایمانی ہوتا ہے. میں نے کہا مالک کی کیسے پتہ چلا یہ من سونے والا تو نہیں یہ کوئی اور ہے؟ اللہ نے فرمایا آیت الکرسی نہیں پڑھی. مالک پڑھی ہے, سارے پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس میں نہیں پڑھا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میں اللہ وہ ہوں. مذہب شیعہ کا عقیدہ بابا جی منبر کی بلندی سے مرتبہ جعفر صادق کا ادنا سا طالب علم بیان کرنا چاہتا ہے. اللہ کہہ رہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میں اللہ وہ ہوں جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ, نہ نیند نہ اونگ. تو یہ ہجرت کی رات بستر پہ سونے والا من کون ہے؟ میں نے کہا مالک یہ کہتے ہیں مجتبیٰ حسین تو لگائے رکھ من من من. ہم بھی اس من کو آرام سے من سے مانیں گے. مالک کوئی اور نشانی؟ بابا جی ایک یا دو آیتیں میں نے پڑھ لی ہیں. ماحول ایسا بن گیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یہ جملہ میں پرواز کر کے پڑھتا. آپ جس پرواز سے سن رہے ہیں میں پرواز کر کے یہ جملہ پڑھتا. میں نے کہا مالک یہ اتنی نشانیاں کوئی اور نشانی ہے؟ فرمایا مجتبیٰ حسین سورہ راہ پڑھ. میں نے سورہ راہ پڑھی, اس میں مجھے ایک اور من کی نشانی ملا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ سورہ رحمان میں. پھر ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. لوگوں میں ایک من ایسا ہے جو ہجرت کی رات بستر پہ سو کے اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے. میں نے کہا مالک کوئی من کی اور نشانی؟ اللہ نے فرمایا سورہ راہ پڑھ. سورہ راہ میں مجھے ایک اور من ملا. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرا رسول یہ کافر تجھ سے رسالت کے گواہ مانگتے ہیں, ان سے کہتے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. دوسرا وہ من جس کے پاس پوری کتاب کا ہے. صدا جی جس کے پاس پوری کتاب کا علم. میں نے کہا مالک 5 تن کے صدقے میں 5 نشانیاں میں نے بتائیں. 5 تن کے صدقے میں 5 نشانیاں. پہلی سورہ مریم میں لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. دوسری سورہ بقرہ میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تیسری سورہ رحمان میں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. چوتھی سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ توجہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. پانچویں سورہ رعد میں قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. مالک میں نے 5 نشانیاں بتائی. انہوں نے کہا مجتبیٰ حسین
بے شک منبر کی بلندی سے تو نے نشانیاں بتائی ہیں، نشانیاں مان لی، اگر کوئی تصویر من کی ہے صدا دیئے، کوئی من کی تصویر، کوئی فوٹو، کوئی عکس ہے تو دکھا، پھر ہم بھی طلعت گنگ کے قدیمی عزاداروں کو دکھائیں گے ہم نے من کی تصویر بھی دیکھی، جو شفاعت بھی کرے گا، جو بخشش بھی کروائے گا۔ میں نے کہا مالک کوئی من کی تصویر؟ فرمایا مجتبیٰ حسین تجھے پتا ہے میں نے جب بھی بات کی اشاروں میں کی ہے، اگر تو من کی تصویر دیکھنا چاہتا ہے سادات کو ساتھ لے، ان کے جد مدینے میں ہیں، مدینے کی دہلیز پہ پہنچ، میں نبیوں کے سلطان کی دہلیز پہ پہنچا، قدموں پہ ہاتھ لگائے، میں نے کہا یا رسول اللہ 5 تن کے صدقے میں من کی 5 نشانیاں ملی ہیں، اگر اس من کی کوئی تصویر ہے کوئی تصویر دکھائے تاکہ میں ان قدیمی عزاداروں کو وہ تصویر دکھا کے ان سے اجازت چاہوں۔ نبیوں کے سلطان نے کہا مجتبیٰ حسین جلدی نہ کر، اتنے سارے عزاداروں کو لے کے غدیر کے میدان میں پہنچ، آج میں نے من بتانا نہیں من دکھانا ہے، من بتانا نہیں من دکھانا ہے، من بتانا نہیں من دکھانا ہے۔ بابا جی آپ کی ساتھ میں غدیر کے میدان میں پہنچا، نبیوں کے سلطان نے پلانوں کا منبر بنایا، منبر پہ اپنے بھائی علی کو بلایا، فرمایا مجتبیٰ حسین تم من کی تصویر دیکھنا چاہتا تھا؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا سن من کنت مولا فہذا علی مولا، علی مولا۔ مالک سلامت رکھیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری ہے۔ جس علی بادشاہ کی عزت اتنی تھی 36 بازاروں میں اس کی بیٹیاں کہتی رہی اللہ اکبر یا حسین، آئیں بلند ہو گئی، کلم بابا جی آپ نے منایا، قسمت حسین کی بہنوں کی یا حسین عجیب قسمت ہے، علی بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیوں کی بہن، عزاداری کی دھرتی ہے یہ علاقہ، آپ نہیں جملے کی قدر کریں گے تو کون کرے گا؟ قسمت علی بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیوں کی، 36 ملکوں کی فوج نے علی بادشاہ کے بیٹوں کو کربلا کے جنگل میں مارا، جن کا ہاتھ ماتم کے لیے بنا ہے ان کے لیے 36 ملکوں کی سادات جو بیٹھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے بابا جی معاف کر دیجئے گا، 36 ملکوں کی فوج نے علی بادشاہ کے بیٹوں کو کربلا کے جنگل میں مارا، 36 ملکوں کی فوج نے بابا جی علی بادشاہ کی بیٹیوں کو کبھی کوفہ کے بازار، کبھی شام کے بازار، اعظم اللہ یا حسین۔ میں جملہ تبدیل کر کے کہتا ہوں ہر آنکھ کا وضو ہو چکا ہے، 36 ملکوں کی فوج نے علی بادشاہ کے بیٹوں کے ہاتھ کاٹ کے مارا۔ آج آپ نے جملہ کہہ دیا، میں وہی صدر کہنے لگا ہوں، ہر ماتمی عزادار کی عبادت ہو جائے گی۔ 36 ملکوں کی فوج نے علی بادشاہ کے بیٹوں کے ہاتھ کاٹ کے مارا، باقی 36 ملکوں کی فوج نے علی بادشاہ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ کے
گیا. میں نے 5 نہیں پڑھنے بابا جی، اگر 5 پڑھے کوئی ماتمی عزادار کا قصیہ ہو جائے گا. مجھ میں ہمت نہیں، صرف 2 یا 3 تماچے. پہلا تماچا مصر کے بازار میں یوسف کے غلام نے یوسف کے چہرے پہ مارا. یا حسین، حوصلہ کر کے صدر سن لیجئے گا. اتنی ہائے ہو جائے گی، اتنا گریہ ہو جائے گا، اتنا ماتم ہو جائے گا جتنا ملکہ شام کو منظور ہوگا. یقیناً پردے میں وارث موجود ہے. پہلا تماچا غلام نے جناب یوسف کے چہرے پہ مارا. دوسرا تماچا حارث نے 9 ذی الحج یتیم مسلم کے چہرے پہ، جن کی چھوٹی اولاد. تیسرا تماچا 9 ذی الحج دارالامارہ کی چھت پہ سفیر حسین کے چہرے پہ ابن زیاد ملعون کے سپاہی نے مارا. ماتمی عزاداروں، جب جناب امیر مسلم دارالامارہ کی چھت پہ تھے، یہ منظر کس نے دیکھا؟ مولا حسین بادشاہ نے دیکھا. آنکھیں نہیں، ساون کے بادل تھے. شہنشاہ معظم جناب عباس نے دیکھا آقا کو روتے ہوئے، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے نوکر کے ہوتے ہوئے کیوں روتے ہیں؟ مولا فرماتے جو منظر میں نے دیکھا عباس تجھ سے برداشت نہیں ہوگا. مولا عباس فرماتے ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ مجھے وہ منظر دکھائے. ماتمی عزاداروں، حسین بادشاہ نے انگلیاں دراز کی. مولا عباس نے دیکھا دارالامارہ کی چھت ہے، کوئی زخمی ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے، گردن جھکی ہوئی، رو کے کہتے مولا کوئی زخمی ہے. کون ماتمی عزادار یہ ستر برداشت کرے گا؟ جب عباس نے کہا نا آقا کوئی زخمی ہے، حسین روئے، رو کے کہتے کوئی زخمی نہیں، میرا سفیر مسلم. یا حسین، او میرا سفیر مسلم. ماتمی عزاداروں، سفیر کا نام آیا. قدمہ پہ ہاتھ لگا کے دے مولا مجھے کوفہ بھیجے. مولا فرماتے کوفہ جا کے کیا کرے گا؟ فرمایا مالک جلاد تلوار چلائے گا، آپ کے سفیر کا سر قلم ہوگا، میں نیچے جھولی بنا کے. یا حسین، کون ماتمی عزادار ماتم اس شکل میں کرے گا؟ ماتمی عزاداروں، جب کہا نا جھولی بنا کے آپ کے سفیر کا سر، مولا فرماتے اوپر کا منظر دیکھا، ذرا نیچے کا منظر دیکھ. مولا عباس نے نیچے دیکھا، کوئی سیاہ برقعے والی بی بی تھی جس کے ہاتھ پہلو پہ تھے. کہتی آ میرے بیٹے کا سفیر. مولا عباس کہتے مولا کوئی ضعیفہ. مولا فرماتے ضعیفہ نہیں، میری ماں زہرا او بقیہ چھو. اعظم اللہ اجورکم. ماتمی عزاداروں، بس چوتھی سطر، چوتھا تماچا شام کے بازار میں. شام کے بازار میں حسین کی 4 سالہ معصومہ مولا سجاد کے سامنے. لین نے جب تماچا مارا دیکھے کہتے ہیں سجاد بھیا ظالم سے کہ میرے چہرے پہ نہ مارے، اور میرا چہرہ جت چھوٹی اولاد ہے. ماتم کہہ کے گئے ہائے حسین، کہتی ہے سجاد بھیا او میرے کان زخمی، او میرا چہرہ.
الا لعنۃ اللہ علی القوم